السلام علیکم، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، آج بڑی اہم اور گرم خبریں ہیں، کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جن پر ہم ضرور بات کریں گے جو کہ عوامی ٹاپک ہیں۔ ویسے تو ہم کرتے ہی ہیں عوامی ٹاپکس پر بات، لیکن آج جو عوام کے مسائل ہیں وہ اب حد سے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب جو میئر کراچی ہیں مرتضیٰ وہاب، وہ کراچی کے مسائل حل کرنے میں خاصے سنجیدہ نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو ٹریفک کے مسائل حل کرنے کے لیے خط بھی لکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے پنجاب کے بڑے مسئلے حل کرائے ہیں، وہاں پہ ٹریفک کے بڑے اچھے سسٹمز دیے ہیں، تو کراچی پہ بھی اب توجہ دیں۔ جبکہ کے الیکٹرک جو کہ عوام کے لیے ایک دہشت کی علامت بنتی جا رہی ہے، اس کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی ہے کہ 19 روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا جائے بجلی کے فی یونٹ میں، جبکہ کراچی پولیس کے اغوا برائے تاوان کے کیسز سامنے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ رک نہیں رہا۔ کیا کیا جائے اگر محافظ جو ہیں وہی لٹیرے بن جائیں تو عوام کہاں جائے، کس سے انصاف مانگے؟ سپریم کورٹ میں عدلیہ میں مبینہ مداخلت کے کیسز کی سماعت ہوئی۔ کیا نظام عدل میں اندرونی اور بیرونی مداخلت کا دروازہ بند ہو سکے گا؟ کبھی یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکیں گی یا نہیں؟ کیا حکومت مخالف جو مزاحمتی اتحاد ہے وہ حکومت کو گرا پائے گا؟ پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے کا جو اتحاد بننے جا رہا ہے، سننے میں یہی آ رہا ہے۔ بہرحال اس پر بھی بات کریں گے، جبکہ بیرسٹر گوہر کا بڑا اہم بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صرف بانی پی ٹی آئی پر کیسز ہیں اور نواز شریف پر سارے کیسز ختم ہو گئے، کلین چٹ دے دی گئی ان کو، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ ہی کوئی ڈیمانڈ ہے اور نہ ہی کسی سے بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ بانی پی ٹی آئی نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے تو کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بات کریں گے۔ تو کیا ملک میں مفاہمت کے لیے غیر سیاسی قوتیں جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گی، وہ میدان میں آ جائیں گی؟ اس پر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایل این جی ریفرنس میں شاہد خاقان عباسی کو بڑا ریلیف دے دیا گیا ہے اور نیب نے ریفرنس ہی واپس لے لیا، جبکہ آئی ایم ایف کے قرضے کی جو قسط تھی 1.1 ارب ڈالر وہ موصول ہو چکے ہیں، اور سب بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا فوائد حاصل ہوں گے، ان پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو میرا پینل موجود ہے میں ان کا تعارف کروا دوں آپ کو۔ شیخ خالد سلطان صاحب موجود ہیں، ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے، اور سلمان راجہ صاحب بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، پہلی دفعہ میرے پروگرام میں آپ لوگ دونوں آئے ہیں، میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو اپنے پروگرام میں۔ پہلے میں بات کرنا چاہوں گی شیخ خالد سلطان صاحب آپ سے۔ یہ جو اتنے سارے مسائل کا گڑھ بن چکا ہے، ویسے تو پورے ملک میں ہی ہے، لیکن کراچی کے مسائل حل ہونے میں نہیں آ رہے، کوئی امید نظر آ رہی ہے اب جب کہ میئر کراچی نے وزیر اعظم کو بھی خط لکھ دیا؟ بہت شکریہ۔ ایک تو آپ نے مدعو کیا، بات یہ کراچی کا تو المیہ ہی بالکل مختلف ہے۔ کیا؟ کراچی تو وہ دودھ دینے والی گائے ہیں جس کا دودھ تو سب پیتے ہیں، لیکن اس کو چارہ کوئی بھی ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ کراچی پاکستان کا 65 سے 70% ریونیو اور سندھ کا تقریباً 97 سے 99% ریونیو دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بدلے کی بات ہے کہ بیر صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ صدر مملکت پیپلز پارٹی کے، سندھ میں 16واں سال شروع ہو گیا ہے، جو اگر یہ حکومت چلی تو 20 سال ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور 50 سال سے پیپلز پارٹی کا یہ خواب تھا کہ ان کا میئر آ جائے، گو کہ دھاندلی سے آیا لیکن بہرحال آ گیا۔ لیکن اب یہ گورنر تو آپ کا ہے نا؟ پیپلز پارٹی کی کراچی دشمنی دیکھیے کہ وہ اپنے میئر کو بھی اختیارات دینے کو تیار نہیں۔ پاکستان کا آئین میں جب ترمیم کی گئی تھی 18ویں ترمیم، تو اس میں 140A کی ایک شیٹ رکھی گئی تھی کہ اختیارات جو ہے وہ 10 صوبوں کو منتقل نہیں کیے جائیں گے صرف، بلکہ نچلی سطح تک، بلدیاتی اداروں تک، تحصیل اور ضلع کی سطح اور یو سی کی سطح تک منتقل کیے جائیں گے۔ یہ باقاعدہ 140A جو شیٹ تھی اس کے تحت رکھی گئی، لیکن اس پہ پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے تحت جو اختیارات ملے، جو صوبوں کو ملے، اس پہ تو پوری قابض ہو گئی، لیکن اپنے وہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنے کو جو ہے وہ ایون سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اچھا، انتخابات کے سے پہلے جب آپ پروگرام میں آپ کے ہی رہنما آتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے 30 نکاتی جو ایک منشور بنا لیا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے، ہم پہلے یہ رکھیں گے جو بھی گورنمنٹ بنائے گا پھر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کا کچھ عطا پتہ ہے؟ دیکھیں، ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ معاہدے جو ہے وہ آسمانی صحیفے نہیں ہوتے،
مطلب آپ یہ بتائیں کہ لیڈرشپ کی جس کی نیت یہ ہوگی. اچھا ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس طرح اکثریت میں نہیں آ پاتے کہ ہم سندھ پہ اپنی حکومت بنا سکیں. اچھا کیونکہ کراچی کو جس طرح آبادی کی کم دکھائی گئی ہے جس کی وجہ سے ہماری سیٹیں کم ہو جاتی ہیں, اگر یہ سندھ کی شہری آبادی صحیح دکھائی جا رہی ہوتی تو آج سندھ کے شہری علاقوں کی اپنی حکومت میں اکثریت ہوتی. وہ آپ نے مجبوری کا لفظ استعمال کر لیا. خالد صاحب آپ کی کیا مجبوری, یہ تو ہم ضرور اس پر بات کریں گے. میں سلمان راجہ صاحب سے بھی بات کرنا چاہوں گی. سلمان صاحب, میئر کراچی جب بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی کسی کو میئر کا عہدہ ملتا ہے سوائے مصطفیٰ کمال کے, اکثر زیادہ تر ان کو یہی شکایت رہتی کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, ہمیں پرابلمز فیس کرنا پڑ رہی ہیں. اب بھی وسیم اختر صاحب بھی میئر ہیں, ان کے بھی یہی معاملات رہے تھے. تو کیا یہ کہاں پہ لوپ ہول, کہاں پہ؟ دیکھیں ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ انسان کیا کہتا ہے اس پہ غور مت کیجئے, کیا کر رہا ہے اس پہ غور کیجئے. ٹھیک ہے. تو اب ہم اپنے اس سیاسی نظام کو, سیاستدانوں کو, ان پارٹیز کو اٹھا لیں انکلوڈنگ میئر صاحب, وہ کیا کہہ رہے ہیں میں اس پہ فوکس نہیں کرتا, وہ کیا کر رہے ہیں اس پہ فوکس کرتا. ٹھیک ہے. اچھی بات نکالیں تو آپ نے جیسے عرض کیا کہ وہ سیریس نظر آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن اس کا ہم تجزیہ یا ڈیسیجن تب لیں گے جب آپ سے 2-3 سال گزر جائیں گے, تب ان کی پرفارمنس سامنے آئے گی. ایک بات لیکن اب انہوں نے خط لکھ دیا اور وزیر اعظم صاحب نے اگر یہ جواب دے دیا کہ 18ویں ترمیم میں سارے اختیارات تو آپ کو دے دیے, اب آپ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں پھر؟ میں ابھی تو میں اس خط کو بھی بہت زیادہ کانکریٹ اسٹیپ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ خط اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح ہمارے ملک میں کمیٹیاں بنتی ہیں. اچھا, تو دس از ناٹ اے پوائنٹ کہ جس کو ہم ریز کر کے بولیں کہ امید باندھ لیں, جیسے میں نے عرض کیا. تو ویٹ اینڈ واچ والی گیم ہے. دوسری بات یہ کہ خالد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ وعدے, میں اس کو اس طرح کہوں گا, وعدے تو کرتے ہیں سیاستدان, لیکن بہت ساری لائنز ایسی ہوتی ہیں جن لائنز کو کراس کر جاتے ہیں وعدے کرتے ہوئے, تو ان کو پھر اس لائن سے پیچھے آنا پڑتا ہے. وہ ان سین فورسز ہیں جن کو ہم آگے کراس نہیں کر سکتے, جیسے 300 یونٹ بجلی فری. جی, تو بہت سارے وعدے آپ کو واپس ریورس کرنے پڑتے ہیں. یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو سیاست ہے اور جو نظام ہے, جو ہمارا کراچی کا حال ہے, وہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اب کہتے ہیں ہم کیچڑ میں لت پت ہو چکے ہیں. اب ہمیں چھوٹے کپڑے سے صفائی نہیں ہوگی, ہمیں پوری طرح دھلنا پڑے گا, نہانا پڑے گا. پانی نہیں ہے نا, کیسے نہائیں؟ یہ تو اس ملک کا المیہ ہے. پولیس کے کیسز ختم نہیں ہو رہے, اغوا برائے تاوان میں پولیس جو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں وہی نکل کے آ رہے ہیں. تو جس قوم کے اندر یہ انڈیکیٹرز نظر آنے لگے, جن انڈیکیٹرز پہ ہم بات کر رہے ہیں, یہ بہت الارمنگ سچویشنز ہوتی ہیں, اور اتنی الارمنگ ہوتی ہیں کہ اب آپ کو بہت ہی خطرناک حد تک جا کے سٹیپس لینے پڑیں گے اس ملک کو کریکٹ کرنے کے لیے. اب بحث و مباحثے پہ سے حل نہیں ہوگا, وعدے کرنے سے حل نہیں ہوگا, اب کانکریٹ سٹیپس لینے پڑیں گے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی پولیس جو ہے وہ خود ہی جب اغوا برائے تاوان میں ملوث ہوگی تو کیسے یہ ہوں گے. آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جو کچے کے ڈاکوؤں سے روابط میں ملوث پائے جاتے ہیں تو ان کو یہاں ٹرانسفر کر دیا جا رہا ہے. مطلب حل نکالنا, کیا اس کو حل نکالنا تو نہیں کہیں گے, یہ تو ایک جگہ سے گندگی اٹھا کے دوسری جگہ میں فکس کر دی. شمائلہ جو قانون ہے نا, اگر آپ فلسفے کو سمجھیں تو کرپشن کا قانون کیا ہے, کرپشن نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جاتی, اوپر سے نیچے کی طرف فلو کرتی ہے, ہم سب کو پتا ہے. اچھا, تو اگر ہمیں ایسے انڈیکیٹر مل رہے ہیں جیسے آپ نے بیان کیا, کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ جن کے تعلق ہے ان کو یہاں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. سمپل قانون ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے. جو پولیس ہوتی ہے وہ اسی لوکل علاقے کی ہوتی ہے جس علاقے میں وہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں. اگر کراچی ہے تو اس میں پولیس کے جو ممبران ہوں گے کراچی کے ہوں گے. پوری دنیا میں بڑے سے بڑے میٹروپولیٹن سٹی میں چلے جائیں, بڑے سے بڑی کاؤنٹی میں چلے جائیں, کہیں پہ بھی قانون نہیں ہے, کیونکہ وہ جو لوکل لوگ ہوتے ہیں اس علاقے کو بہتر سمجھتے ہیں, وہاں کے لوگوں کو بہتر سمجھتے ہیں. تو اول تو یہ ان کا اقدام انتہائی غلط ہے. اور جب آپ کو یہ انڈیکیٹرز مل رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے, میری ذاتی رائے ہے, مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں لوگ, کہ یہ پورا ادارہ جو ہے وہ اتنا کرپٹڈ ہو چکا ہے کہ اس کو سرے سے اکھاڑ کے پھینکنا پڑے گا. اور اس کے بہت سارے پروسیجرز ہیں, چینج مینجمنٹ کے بہت سارے قوانین ہیں, وہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ادارہ پورا ریویمپ کرنا پڑے گا, ورنہ آپ یہ ٹچ اپ کر کے اس کو صحیح نہیں کر سکتے. یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. پیوند کاری نہیں ہونی چاہیے, پیوند کاری نہیں ہوگی. ملک میں اب یہ کپڑے اتنے بدبودار ہو چکے ہیں ملک کے کہ اب ہمیں کپڑے دھلنے سے کام نہیں ہوگا, بدلنا پڑے گا, نظام کو بدلنا پڑے گا, معاملات کو بدلنا پڑے گا. کون بدلے گا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک ہی کرپشن جا رہی ہے, تو بدلنے والے بھی تو اوپر ہی ہے نا. آخری سورس جو رہ جاتی ہے جب کوئی بھی فورس جو انسانوں کی ہوتی ہے وہ کام نہیں کرتی, تو آخری فورس جو ہوتی ہے وہ نیچر ہوتی ہے. نیچر اپنا راستہ بناتی ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, نیچر اپنا راستہ بناتی ہے اور قدرت کو تو بالکل نہیں چھیڑنا چاہیے, کیونکہ قدرت کا جو راستہ ہے وہ تو پھر بڑا ہی اسٹریٹ فارورڈ ہوگا. بہرحال جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور میرے ساتھ شیخ خالد سلطان صاحب سے, ان سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ الیکٹرک عوام کے لیے ایک دہشت کی علامت بن چکی ہے, اور ابھی بھی جو اب خبر آ رہی ہے کہ پھر ایک بجلی گرنے والی ہے. 19 روپے فی یونٹ اضافے کی درخواست دے دی گئی ہے. اگر درخواست 19 روپے کی دی گئی ہے, اگر 15 روپے بھی بڑھ جاتے ہیں تو عوام کے لیے تو آخر ہو جاتی. خالد صاحب, اس کے لیے کچھ نہیں اقدامات آپ لوگوں نے کبھی اپنے دور حکومت میں کیا ہو؟ ابھی بھی ویسے آپ حکومت میں ہی ہیں, لیکن اس کے لیے کچھ پلاننگ کی تھی آپ؟ کراچی کو لوٹنے کا ایک مسلسل سلسلہ ہے. سب نے سمجھ لیا کہ بس کراچی کا کوئی ولی حل کیوں نہیں نکالتے ہیں آپ لوگ؟ سوری, حل کیوں نہیں نکالتے آپ؟ حل یہی ہے نا کہ جب اصل میں بدنیتی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. سب کی نیت یہ ہے کہ صرف لوٹو کھاؤ نکلو. ٹھیک ہے, تو جب تک یہ نیت صحیح نہیں ہوگی, اصل میں یہ ہوگا جب یہ سلمان کہہ رہا تھا جب تک لوکل لوگوں کے ہاتھ میں اختیار نہیں دیا جائے گا. اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ کراچی ایک بڑا ریونیو جنریٹ کرنے والا ہے, ڈیولپ اپنا شہر ہے, اور یہاں سے لوگوں کو روزگار میسر ہوتا ہے, اور یہاں سے تمام ٹیکسیز وصول ہوتے ہیں, تو آپ نے اپنی تمام جو صوبے کی امپلائمنٹ تھی وہ یہاں پہ منتقل کر دی. جو جن لوگوں کا خواب یہ ہوتا ہے کہ کراچی جا کے صرف پیسہ کمانا ہے, ان کو یہاں سے یہ انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ ان کے بچے یہاں رہیں گے اور ان کو تعلیم کیسے ملے گی, ان کو سیکورٹی کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ ان کے بچے یہاں پہ نہیں رہ رہے ہوتے. اسی طرح الیکٹرک, یہ کہ جو سویلائز علاقے ہیں, جو باقاعدہ ریگولر علاقے ہیں, وہ تو تمام ٹیکسز دے رہے ہیں. پانی, بجلی, پانی نہ ہونے کے باوجود پانی کا ٹیکس دیتے ہیں. گیس نہیں آ رہی ہوتی, گیس کا پراپر بل آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح بجلی جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جو غیر قانونی طور پہ آ کے شہر کے میں آباد ہو گئے ہیں, اور جن کی آبادی 50% کے قریب ہوتی جا رہی ہے, ان کا پانی کا بل, ان کا گیس بجلی کا بل, وہ وہاں پہ ہمارے پانی کو لائنیں کاٹ لیتے ہیں, بجلی چوری کرتے ہیں, گیس چوری کرتے ہیں, اس کا بل بھی شہر کے علاقوں کو دینا پڑ رہا ہے. اور ان لوگوں کی وجہ سے جو شارٹ فال ہو رہا ہے ان سب چیزوں میں, یوٹیلیٹیز میں, وہ بھی جو ہے وہ شہری علاقے کے لوگوں کو دینا پڑ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اس کو جب تک ایڈریس نہیں کیا جائے گا, اور کراچی کے لوگوں کو, جو جہاں کے پراپر لوگ ہیں, جو جہاں پہ ٹیکس دیتے ہیں, ان کو جو ہے اختیار نہیں دے جائیں گے, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا جائے گا. بلدیاتی اختیارات کی بات کر رہے ہیں, بلدیاتی اختیارات کی بات بھی کر رہے ہیں, اور دیگر جو شعبہ جات ہیں ان کے اختیارات کی بھی بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں تمام شعبوں زندگی میں کراچی کے لوگوں کے لیے نوکری کے دروازے تقریباً 50 سال سے بند ہیں. کراچی کے بچوں کے لیے اب جو ہے وہ نوکری کے دروازے بند کیے کوٹا سسٹم کے نام پہ. اسی طرح جو ہے تعلیم کے دروازے مختلف حیدر بانوں سے آپ کے پاس کبھی بھی کوئی اختیار نہیں رہا کہ آپ کچھ ان چیزوں کی طرف توجہ دے سکیں؟ کوٹا سسٹم ہے, بے روزگاری ہے. ایم کیو اگر ہم بات کرتے ہیں تو تقریباً ہماری جدوجہد کو 45 سال ہو گئے ہیں, اور تقریباً جو ہے وہ 37 سالوں سے ہم جو ہے الیکٹرک پولیٹکس کر رہے ہیں. جب 87 میں اختیار ملا تو ہم نے شہر کی شکل بدلی. تو اس کے بعد ایک آپریشن مسلط کر دیا گیا, اس کی پیدائش میں کہ عام لوگ کس طرح اقتدار میں آ گئے. نوجوان پڑھے لکھے سلجھے ہوئے, اور جو اس کراچی کے باقاعدہ بیٹے تھے 87 کے الیکشن میں, وہ سویپ کر کے کراچی حیدرآباد کے لوگ, اور بڑا مقابلہ یہاں کے میئر اور ڈپٹی میئر منتخب ہوا. اور آپ نے اس زمانے کو اگر دیکھیں گے تو کراچی نے ترقی کی. اس کے بعد اس کی پاداش میں ایک آپریشن جو ہے ہمارے پر مسلط کیا گیا. اس کے بعد پھر ہمیں 2006 میں موقع ملا, 2005 میں الیکشن ہوئے بلدیاتی, اور 2006 باقاعدہ پہلی ایک دفعہ ہوا کراچی کو جو مکمل اختیار کے ساتھ پیسے بھی فراہم کیے گئے, اختیار بھی فراہم کیا گیا, جس قانون کام بھی ہوا. اور آپ نے دیکھا پوری دنیا نے اس کو اکنالج کیا. 2006 سے لے کے 2010 4 سال ایسے ہیں کہ اس کے بعد پھر بلدیاتی سسٹم کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا. پھر 2015 کے آخر میں دسمبر میں جا کے بلدیاتی الیکشن کرائے جاتے ہیں, یعنی 5 سال کا گیپ ہے, 5.5 سال کے گیپ کے بعد بلدیاتی الیکشن کرائے جاتے ہیں. لیکن اس کے میں تمام اختیارات جو ہے وہ اس بلدیاتی میئر سے چھین لیے گئے, جس میں آپ نے دیکھا ظاہر ہے جب اختیار 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک ویسے تو 3 چیزیں ہونی چاہیے جو 140 ہے میں, فائنینشیل اٹانومی ہونی چاہیے, پولیٹیکل جو اٹانومی ہونی چاہیے, ایڈمنسٹریٹو اٹانومی ہونی چاہیے. یہ باقاعدہ سپریم کورٹ نے ایک چیز ڈکلیئر کی اپنے فیصلے میں. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار نے جب وہ ریٹائر ہونے سے آخری 2 دن پہلے انہوں نے فیصلہ دے کے گئے جو 140 کے تحت ہماری درخواست تھی, اور عمران خان کی حکومت نے بھی اس میں ہمارے اس میں سپورٹ میں پولیٹیشن کی, لیکن سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ ہماری درخواست پہ دیا. لیکن یہ سندھ حکومت جو ہے
اتنی کرپٹ ہے, اتنی بددیانت ہے کہ وہ انہوں نے وہ اختیار 1% بھی اختیار نہیں دیا, بلکہ اپنا میئر آ گیا, ابھی 4 ڈپارٹمنٹ سے اور چھین لیے ہیں. یعنی کہ جو کام بلدیات کے کرنے کو ہو, آج اس کا میئر وزیر اعظم کو خط لکھ رہا ہے. ہمارا میئر تو وزیر اعلیٰ کو خط لکھا کرتا تھا نا, اس نے 300 خط لکھے وزیر اعلیٰ کو. اچھا, وسیم اختر نے 300 آخری پریکشن میں, شاید آپ کو یاد ہو تو اس نے پورا پلندہ, اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے جو شہر کا بیٹا تھا, وہ کچھ کرنا چاہتا تھا جو نہیں کر سکا, فنڈ اور دائرے سے چھین لیے انہوں نے گئے اپنا کمپلیٹ کیا تھا. بالکل کیا تھا, کیونکہ ان کو تو کیوں کیا ٹینیور کمپلیٹ جب ان کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا تھا, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, پاؤں بندھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کیوں نہیں سیٹ کو کیوں نہیں چھوڑ بات یہ ہے کہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے تھا. لیکن بات یہ کہ یہی تو ان کا خواب تھا کہ میئر کو یہ میئر چھوڑ کے جائے اور پھر اپنے ایڈمنسٹریٹر, تو جو تھوڑا بہت کام کر سکتا ہے وہ یہ نہیں ہوا کہ بالکل ہی جو, لیکن جیسے اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوئے, جو اس کارکردگی اور جس طرح اس کو لوٹا گیا ہے شہر کو. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ بلدیاتی سسٹم ڈسکنٹینیو. اب ہم نے اس کے لیے, میں آپ کے اس لیے ایک موقع آپ نے فراہم کیا ہے تو میں بتا رہا ہوں, اس الیکشن میں ہم نے اپنا نعرہ کیا لگا اور ہر سیاسی پارٹی کی بات کیا ہے کہ بلدیاتی اداروں کو اسٹرینتھن کیا جائے, اور 3 ہم نے آئینی ترامیم جو ہے وہ تجویز کی ہے. اگر یہ صرف کراچی کے لیے نہیں ہے, پورے پاکستان کے لیے ہے کہ فائنینشیل آٹونومی دے دی جائے, جس طرح کے صوبوں کو پیسہ سورس ملتا ہے جب نیشنل ایوارڈ کے فائنینشیل ایوارڈ کے, اسی طرح بلدیات کو بھی جو ہے وہ فنڈ جو ہے اسلام آباد سے ہی طے کر لیا جائے, تاکہ پورے پاکستان کے بلدیاتی ادارے جو ہے وہ اپنے آپ کو خود مختار تصور کریں. نمبر 1. دوسرا, ان کا ٹینیور جو ہے وہ کبھی بھی ڈسکنٹینیو نہ ہو, مسلسل الیکشن ہونا چاہیے, اور اس کو جو ہے نتھی کر دیا جائے جنرل الیکشن سے. کہ جنرل الیکشن ہوا کیا, حل کیا نکلا, یہ سب تو 6 مہینوں سے ہم بات کر رہے ہیں. میں اپنی مجبوری کا ذکر کرا, ہماری مجبوری کس چیز کی مجبوری, میں اس وقت نہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے یا کرنا نہیں چاہتے. ہم دیکھیں, ہمارا ذہن پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے, ان کو لائل ہے, اور ہم اچھی تجاویز پیش کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارا المیہ جو ہے, سوری آخری جملہ میں کہہ کے میں آپ کی معذرت چاہتا ہوں آپ سے, کہ اختیار جب تک ہمیں نہیں ملیں گے جب تک ہماری اکثریت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سلمان راجہ صاحب, یہ کیا مجبوریاں ہیں, کیوں ایم کیو ایم کو ہمیشہ سے یہ شکایت رہی ہے کہ ہم, حالانکہ ایم کیو ایم پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایک ہے, لوگ کہتے ہیں, سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ پھر کیوں نہیں اپنی بات منوا سکتے, اور جب منوانے کی بات آتی تو ناراض ہو کے سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو مطلب اس کو بھی بڑا 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 تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کیوں عوام زد ہو رہی ہے اس ایٹیٹیوڈ کو لے کے, اور میں خالد صاحب کی آدھی بات سے ایگری کروں گا, لیکن ہم چیزوں کو بہت ایکسٹریم اینڈز پہ لے جا کے. کون سی آدھی بات؟ آدھی بات یہ کہ جب انہوں نے سٹینڈ لیا, ایم کیو ایم نے سٹینڈ لینا چاہا, تو پھر ان کو بلیک میل بھی کرنا شروع کیا, کہتے ہیں نا مثلا آرم ٹوئسٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, پولیٹیکل آرم ٹوئسٹنگ شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کا ایک انفلوئنس ہے پاورفل, وہ اپنا انفلوئنس استعمال, جیسے 16 سال سے ایک پارٹی رول کر رہی ہے, پیپلز پارٹی رول. تو یہ باتیں یہاں تک صحیح ہیں. اب بات ہے کہ انہوں نے کیا سٹینس لیا, تو جہاں سٹینس لینے کی کوشش کی تھی وہاں سیبوٹاج بھی کیا جاتا ہے, پھر کہیں بے بس بھی ہوتے ہیں. میں نے بتایا کچھ ان سین فورسز ہوتی ہیں جہاں بے بس ہو جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہے. اچھا, اب آخری آپشن بچتا ہے کہ آپ یو کوئٹ دا گیم, آپ پالیٹکس سے کوئٹ کرو, یا آپ بالکل باہر نکل آؤ سیاست سے کہ بھائی ہم نہیں. تو ہم نے یہ بھی دیکھ لیا اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ جو کوئٹ کرتا ہے اس کو بولتے ہیں بھائی ٹھیک ہے تم بیٹھے رہو, the show will go on, کام تو چلے. لیکن میں آپ کو سلمان صاحب ایک چیز کہوں گی کہ جو ہماری عوام ہے نا, وہ بڑی, اب تو بہت زیادہ باشعور اور اب بڑی پریکٹیکل ہو گئی ہے. مطلب ہم لوگوں نے یہ دیکھا, الیکشن کیمپیننگ ہو رہی ہے, کیمپس لگے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے, ٹریفک جیم ہے, یوں 1.5 گھنٹے تک ہم لوگ پھنسے رہے. چھوٹے سے مطلب سڑک کی میں بات کر رہی ہوں, بلحسن اسوانی روڈ کی بات کر رہی ہوں, وہاں پہ پوائنٹ پہ, لیکن وہیں پہ کیمپ لگا ہوا تھا ایم کیو ایم کا بھی, جماعت اسلامی کا بھی. کوئی ایک بندہ وہاں سے اٹھ کے نہیں آیا کہ وہ اس وقت تک کہ اگر کوئی نہیں ہے وہاں پہ پولیس کا یا کوئی بھی, تو وہ وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کرے. حالانکہ یہ ایم کیو ایم کا ترہ امتیاز رہا تھا کہ ایم کیو ایم کے جو کارکنان ہوتے تھے وہ تو سڑکوں پہ ایسے رہتے تھے ہیلپ کے لیے کہ بس ایک آواز دینے کی دیر ہوتی تھی. اب یہ چیزیں بالکل ختم ہو گئی ہیں. میں 2 باتیں عرض کرنا تو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے کیا کام ہے؟ سیاست کا جو فلسفیانہ معنی ہے, جو حقیقی معنی ہے, وہ یہ نہیں کہ مجھے پاور ملے گی تو میں سرو کروں گا.
ایگزیکٹلی میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں. خدمت کا جذبہ وہ گیا جو ایکچوئل پولیٹیشین ہوتا ہے نا وہ ارریسپیکٹو ہوتا ہے کہ مجھے آپ کوئی گورنمنٹ پوزیشن دیں نہ دیں, میں اپنی کیپیسٹی میں سرو کرتا رہوں. اس کی مجھے بہت اچھی مثال لگی یہ عالمگیر صاحب, یہ جو پی ٹی آئی کے, وہ میں ان کو جانتا ہوں, میرے محلے میں رہتے ہیں, تو وہ مجھے نظر آیا, میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ ارریسپیکٹو ہی ول ہیلپ آؤٹ دا پیپل, پبلک کی خدمت کرو. اور یہ ایم کیو ایم ایک زمانے میں جذبہ تھا جو کہ اب بہت کمزور نظر آتا ہے. ایک بات. دوسری بات, اب ذرا امیجن کریں جس ملک کے اندر سیاستدان جو ہے وہ گدوں کی طرح بہیو کر رہے ہوں, جس ملک کے اداروں کے جو افسران ہیں وہ بھیڑیوں کی طرح بہیو کر رہے ہوں, جس ملک کا میڈیا جو ہے ود ڈیو ریسپیکٹ وہ کوے کی طرح بہیو کر رہا ہو, اور جس ملک کی جوڈیشری جو ہے وہ درختوں پہ اچھل رہی ہو. ایسے دیکھیں انہیں سیٹس پہ آئے ہوئے سیاستدان یہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں, اور عوام جو ہے ہم لوٹ رہے ہیں, ہم نہیں لوٹ رہے, اور عوام جو ہے وہ بکری اور بکروں کی طرح بہیو کر رہی ہو. امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے ایک ملک کا حال کیا ہوگا اس بکری کے ساتھ, بکرے کے ساتھ. بس وہی ہماری عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. اس لیے عوام اب زچ ہونے لگی ہے, اب عوام سوال کرنے لگی ہے. وہ یہ نہیں جانتی کہ ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ہوا, وہ یہ نہیں جانتی پیپلز پارٹی نے کیا بدماشی دکھائی, یہ وہ نہیں جانتی پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ظلم ہوا. ارریسپیکٹ. اور اب جو سوشل میڈیا کا دور, ایک جو ہر چیز سیل میں موجود ہے, اس نے بھی بڑا ہیلپ آؤٹ کیا اور اویئرنیس بہت زیادہ دے دیا. اور اس میں ایک اور نقصان بھی ہوا ہے, بہت ساری وہ چیزیں جو کہ افواہ پروپیگنڈا بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اس سوشل میڈیا کے اس پہ. جیسے وہ بھی کچے کے ڈاکو اور روابط اور ان سب کا, یہی خبر سوشل میڈیا پہ چل رہی, حالانکہ ایسا کہیں ہے نہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ خاص طور پہ کسی کے روابط ہوں اور وہاں سے پھر لا کے یہاں پہ ڈپلوائے کریں, لیکن کیونکہ سوشل میڈیا پہ کچھ پروپیگنڈا ایسا چل رہا ہے کہ جس نے لوگوں کے ذہنوں کو کیپچر کر لیا کہ یہ غلط ہے تو پھر وہ غلط ہی ہے, وہ صحیح کام کوئی کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں ایک قانون ہے کہ جو یہ سوشل میڈیا ہے نا, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, کوئی ایک چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے نا تو وہ ایگزیجریٹ ہو جاتی ہے, وہ بڑا چڑھا کے پیش کر دی جاتی ہے, یہ اس کی فطرت ہے. بالکل. تو عوام کو یہ بھی شعور ہونا چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے غلط ہے, اس کو بائفیکیٹ کرنا سیکھیں. نمبر 1, کم علمی یا لاشعوری جو ہوتی ہے نا وہ ایک بیماری کی طرح ہوتی ہے, اور جب آپ کو لگ جاتی نا تو آپ کو صحیح چیز بھی غلط نظر آنے لگتی ہے. اب جیسے ابھی خالد صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ مطلب کارکردگی نہیں ہے, نظر سب کو آ رہا ہے نہیں ہے کارکردگی. ابھی بھی آپ یونیورسٹی روڈ دیکھ لیں, بہت برا حال ہے. بلکہ میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہوں گی کہ اگر پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہوئے کوئی کسی سے رابطہ ہو سکے تو ضرور ان سے ہم یہ سوال پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو ترقیاتی کام شروع ہوتے ہیں ان کا کوئی اختتام بھی ہوتا ہے. 5 سالہ یا 4 سالہ پروگرام جو ہے وہ 50 سالہ پروگرام میں تبدیل ہو جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اب کیسے یہ چیزیں کیسے ریکور کیسے ہوں گی, کیسے ان کو ریکور کیا جائے گا, اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمیں اپنے پورے سسٹم کو ریوزٹ کرنا ہوگا. جب سسٹم بکھرنے لگتا ہے نا, یہ سسٹم کے اندر دیکھیں اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے نا وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز اب ڈیسائیڈ نہیں کریں گی. آپ یہ دیکھیں نا کہ سپریم کورٹ میں کی صورتحال مبینہ مداخلت کا جب کیس چل رہا ہے اس کی سماعت ہو رہی ہے. خالد صاحب آج کی سماعت آپ نے دیکھی ہوگی یقیناً, جو مبینہ مداخلت کے حوالے سے اندرونی اور بیرونی مداخلت کا جو معاملہ ہے, یہ اگر انفلوئنس اس حد تک ہے تو پھر کہاں ہم اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, انصاف کہتے ہیں کہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. بیانات سے, تقریروں سے, یہ ججز کا کام نہیں ہے کہ وہ بیانات دیں, تقریریں کریں اور جو ہے وہ تبصرے کریں. ججز کا کام ہے فیصلے کرنا. اور خاموش, جب پہلے ججز جو ہوتے تھے ان کے فیصلے بولتے تھے, وہ نہیں بولتے تھے. ججز کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا کہ وہ میڈیا نہیں دیکھتے تھے, وہ اخبار نہیں پڑھتے تھے تاکہ وہ اثرات ان کے اوپر نہ آئیں. لیکن آج کل تو ہر چیز پولیٹیسائز ہو گئی ہے سب, یعنی کہ سپریم کورٹ ہی میں ججز بحث کر رہے ہیں ایک دوسرے سے, یعنی کہ یہ المیہ ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس صاحب کا پوائنٹ آف ویو الگ تھے اور ایک اور سینئر ججز سپریم کورٹ کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے شاید چیف جسٹس بھی رہے ہیں, میرے ذہن میں آ رہا ہے, تو وہ آپس میں بحث کر رہے تھے, دونوں کا پوائنٹ آف ویو الگ تھا. تو وہ جہاں 17 ججز جو سپریم کورٹ کے تقریباً 17 ججز ہیں وہ آپس میں ایک نہیں ہیں, وہ آپس میں ایک چیز پہ متفق نہیں ہیں, وہ آپس میں اپنے چیمبر میں پہلے ڈسکس کر لیں ایک موضوع کو اور طے کر کے آئیں, تو اس سے اندازہ لگا ہے کہ قوم کے ذہنوں کا کیا حل ہوگا.
وہاں سے تو فیصلہ جو آتا تھا وہ ایک اثر پذیر ہوتی تھی، اس کے اثر انداز ہوتا تھا، لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے. لیکن آج یہ ہو گیا لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں کہ ایک تو اپنے ہی ملک کے ادارے، یعنی کہ ادارے تو دوسرے ملکوں میں مداخلت کرتے ہیں، اپنے ملکوں میں کون مداخلت کرتا ہے. اور اس سطح پہ کہ جو سب سے آخری، اگر دنیا میں دیکھا جائے تو سب سے آخری جگہ ہوتی ہے جو سپریم کورٹ ہوتی ہے، جو آخری اپیلنٹ کورٹ ہے، جس میں جو کئی غلطیاں نیچے ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی صحیح کر کے فائنل فیصلے کی جاتی ہیں. اور ہمارے تو پولیٹیکل فیصلے بھی وہیں پہ آخری ہوتے ہیں، یعنی کہ پارلیمنٹ الگ فیصلے کر رہی ہوتی ہے اور پولیٹیشنز الگ فیصلے کر، حکومتیں الگ فیصلے کر رہی ہوتی ہیں، اور راتوں کو کورٹس کھول کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں. تو صاف نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیسائز ہو گئی چیزیں. دیکھیں خدا کے واسطے یہ سطح کیسی ہے جن پہ مداخلت کا الزام ہے اور جو کہہ رہے ہیں ہم پہ مداخلت ہوئی ہے، ان سب سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارا، اگر واقعی آپ لوگوں کو بچانا ہے، آپ 27 لوگ فیصلہ کر لیں، صرف 17 سپریم کورٹ کے اور بقایا جو جن پہ ان کا اشارہ ہے 10 وہاں کے، تو پاکستان 2 مہینے میں صحیح ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا، بالکل شیخ رشید صاحب والی بات کہتی، انہوں نے کہا 2 مہینے میں نہیں. شیخ رشید تو وہ میں تو کہہ رہا ہوں ان لوگوں نے اگر نیت صحیح کر لی اور فیصلہ کر لیا کہ ہم نے پاکستان کو صحیح کرنا ہے، اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چیزوں کو. پولیٹیشن کا کام ہے، پولیٹکس کریں، ان سے غلطیاں ہیں، کورٹیں موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، میرٹ پہ فیصلہ کریں. یہ نہیں کہ آج وہ حکومت میں آیا تو میں دوسروں سے مقدمہ بنا رہا ہوں، کل میں حکومت میں آؤں گا تو مجھ پہ دوسرے میں اپنے مخالفین میں کیس بنانا شروع کر دوں. سب کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا پڑے گا. پاکستان زبردست ملک ہے، میں آدھی دنیا سے زیادہ گھوما ہوں، میں نے بہترین ملک پایا اپنے ملک کو. صرف یہاں پہ ایک چیز ہے، بدنیتی سے نکل جائے. یہ میں 2 سال 5 سال، یہ وہ ملک ہے جو 5 سالہ کوریا، اور بہت پرانی بات نہیں ہے، صرف 30-35 سال پرانی بات ہے. ڈاکٹر محبوب الحق، ان کا 5 سال جو پاکستان کے 5 سالہ پروگرام بنتا تھا، کوریا نے وہ 5 سالہ پروگرام لیا تھا. آج کوریا پاکستان سے 100 گنا آگے، 100% نہیں، 100 گنا آگے، کیونکہ انہوں نے اس پروگرام پہ عمل کیا. سسٹم کوئی سا بھی لے آئے، جب تک آپ نیتیں صحیح نہیں کریں گے، اپنے ملک سے محبت نہیں کریں گے، یہ ملک ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے، یہاں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، اگر ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا اس ملک کو صحیح کرنا ہے تو اس ملک کو کوئی باہر آ کے صحیح نہیں کرے گا. یہ تو الزامات تو دوسرے ملک لگاتے ہیں، اپنے ملک پہ تھوڑی یہ الزامات ہونے چاہیے. جو ثابت ہو طے کریں، فکس کریں اس کو. دیکھیں ملک صحیح ہوتا نہیں ہوتا. دیکھیں ایک جیسچر بڑا عجیب سا ہے ہمارے سیاست دانوں میں یا کہیں بھی، جب کسی پہ کوئی الزام لگتا ہے کہ تم نے اتنی کرپشن کی ہے. میں مثال دے رہی ہوں کہ جیسے کسی ایک شخص پہ الزام لگا کہ جس کے اوپر 1 ارب کی کرپشن ہے، تو وہ مڑ کے یہ نہیں کہتا کہ میرے پہ کرپشن کا الزام نہیں ہے یا میں ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں بے گناہ ہوں. وہ یہ کہتا ہے تم نے بھی تو 2 ارب کی تھی. یہ تو سب شامل ہے نا، 99% لوگ. بڑی عجیب سی بات ہے اور اب لوگوں کو سمجھ آتی ہے یہ چیز. لیکن بیچارے مجبور ہیں لوگ، لوگ بہت مجبور ہیں. پھر مجبوری عام لوگ مجبور ہیں، کیونکہ اب تو ان کا اختیار بھی، ووٹ دینے کا اختیار بھی اب ان کے پاس اس طرح ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایک پہلے تھا نا، ایک وہ تھا کہ بھائی میں اپنے ووٹ سے تمہیں پلٹ دوں گا، اس لیے شاید وہ انٹرسٹ بھی نہیں لے رہے. یس، اب پبلک کا اعتماد ختم. جس قوم کا اپنے ریاست سے، اپنے اداروں سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ ملک اللہ معاف کرے، وہ پھر اللہ رحم کرے. راجہ صاحب سے بات کر لیتے ہیں. جی راجہ صاحب، میں کال ہے کہ کسی بھی ملک کی جو کلاس ہوتی ہے نا، اس کا جو معیار ہوتا ہے، وہ جج کیا جاتا ہے کہ وہ کس قسم کے پولیٹیشین ڈسپلے کر رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، آپ دنیا اٹھا کے دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے، یو کے دیکھ لیجیے، تھائی لینڈ دیکھ لیجیے، ملیشیا دیکھ لیجیے، آپ ان کے پولیٹیشینس کو دیکھ کے جج کرتے ہیں نا کہ وہ ملک کی کیا کلاس ہے. تو آپ امیجن کر لیجیے ہماری کلاس کیا ڈسپلے ہو رہی دنیا میں. نمبر 1 یہ آپ سب سمجھتے ہیں. نمبر 2، اگر ہمیں اس بات کا احساس ہے تو ہمیں اپنے لیڈرز کو، پولیٹیشینس کو چینج کرنا پڑے گا. پوری لاٹ اٹھا کے پھینکنی پڑے گی اور نئی لاٹ آنی پڑے گی. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد. یہ اتنے بڑے بڑے فلسفی، اتنے گریٹ لوگ بول کے چلے گئے، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہو رہا. وی نیڈ نیو مائنڈس. دنیا بلاک چین کی باتیں کر رہی ہے، کرپٹو کرنسی کی باتیں کر رہی ہے، دنیا مریخ کو اترنے کی باتیں کر رہی ہے. ہم ابھی تک لڑ رہے ہیں کہ گٹر کے ڈھکنے کیوں نہیں ہے. ہم ابھی تک لڑ رہے ہیں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. تو میرا سب چیزیں چھوڑ کے اس سارے سیاست دانوں سے سوال ہے بنیادی، ہمارے لیڈران سے. آپ
کی عقل کیا گھاس چرنے گئی آپ کو نظر نہیں آتی یہ بنیادی چیز؟ ٹھیک ہے، اگر نہیں حل کر جوانوں سکتے کو تو get پیروں out. کا استاد کر، کیسے جوانوں کو پیروں کا استاد کریں گے؟ سارے جوان، سارا جو ہمارا برین تھا وہ تو ڈرین ہو گیا ہے. 9 لاکھ سے زائد ہمارے پروفیشنل جو ہیں وہ ملک سے ہی ملک چھوڑ کے ہی چلے گئے ہیں. کیسے ہم اس کو استاد بنائیں گے؟ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور حکومت مخالف جو مزاحمتی اتحاد نیا جو تیار ہو رہا ہے اس بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں. سیاسی جو درجہ حرارت ہے کہاں جا کے رکے گا یہ تو سیاستدان ہی بتا سکتے ہیں جن کی وجہ سے یہ سیاسی درجہ حرارت اوپر جاتا ہے. سلمان صاحب، یہ جو پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے میں جو باتیں چل رہی ہیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بڑے بلند و بانگ بیانات جو آ رہے ہیں، تو کیا کچھ اثرات مرتب ہوں گے اس پہ سیاست پہ؟ دیکھیے، اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھیں تو میں اس سارے پروسیس کو کہتا ہوں مزاحمتی رومانس. یہ حکومت میں اور اپوزیشن میں مزاحمتی رومانس چلتا ہے جتنے عرصے حکومت رہتی ہے، اور وہ شروع ہو گیا، وہ چلے گا. ٹھیک ہے، مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ کچھ خاطر اپنے خواہ. آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش ہو سکتی ہے کسی سیاستدان کی. آپ ایک سسٹم میں ہو، یو ہیو ٹو پلے یور رول. اچھا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، کرٹیسائز کرنا، پریشر دینا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، پریشر پوائنٹس کریٹ کریں گے. لیکن کیا وہ حکومت گرا پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ دور اندیشی سے دیکھا جائے تو نہ اسٹیبلشمنٹ کا موڈ نظر آتا ہے، نہ جوڈیشری اس طرف نظر آ رہی ہے، نہ حکومت اس طرح جو ان کا کانفیڈنس بول رہا ہے. فیکٹس اینڈ فگر یہ ہیں کہ جیسا ہے جو ہے چل رہا ہے. اب اس کو 5 سال چلانا ہے. اچھا، اور عوام بھی جو ہے وہ عوام کا بیہیویئر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ اتنی ایکسائٹڈ، اتنی انرجیٹک نہیں ہے کہ وہ روڈوں پہ آ کے ادھم چوکڑی مچا دے کہ بھائی یہ حکومت گرانی. سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے. یونٹ بجلی اور گیس اتنا مہنگا ہوگا، پانی نہیں ہوگا تو کچھ بچے گا، زندہ بچے گی عوام میں، وہ کیا انرجی؟ عوام کی رسپیکٹ کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پہلے یہ 50 سالوں میں آپ نے کتنی دفعہ دیکھا، میں نے کتنی دفعہ ہوتا ہے، کتنی شور مچاتی ہے عوام. یہ عوام تو یا تو عوام پھر معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے گی معذرت کے ساتھ، جو کہ اچھا عمل نہیں ہوگا یا اچھی سچویشن نہیں ہوگی. ادروائز اچھا سائن نہیں ہے اگر اس طرف جا رہا. ادروائز تو یہ میں نے دیکھا نا مزاحمتی رومانس چلتا رہے گا. اچھا، خالد صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف بانی پی ٹی آئی پر کیسز ہیں، نواز شریف کے سارے کیسز ان کو تو کلین چٹ دے دی. کیا مقصد ہے ان سب چیزوں کا؟ اب یہ دیکھیں، کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. ہر سیاسی جماعت کا پروگرام ہوتا ہے کہ ہم ملک کی معیشت کے لیے یہ کریں گے، عوام کی فلاح بہبود کے لیے یہ کریں گے، ملک کو آگے لے جانے کے لیے یہ کریں گے. ایک بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے پاس کوئی پروگرام ہو اور وہ اپنے پروگرام پہ کوئی بات کرے. انکلوڈنگ ایم کیو ایم. دیکھیں، ایم کیو ایم نے تو بڑا ٹھوس پروگرام اس وقت پیش کیا ہے، جو ہم نے عام لوگوں کے مسائل کا ہمیں اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا کہ رسپانس نہیں آیا نا خالد صاحب، رسپانس کہاں آیا؟ دیکھیں رسپانس آیا تھا. عوام کو اگر ریلیف نہیں ملا، رسپانس نہیں آیا. دیکھیں ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اور ہم نے ہر سیاسی جماعت کے بعد جا کے، یہ نہیں کہ الیکشن کے بعد ہم گئے، ہم تو الیکشن سے بہت پہلے جب سیاسی جماعتیں بات کر رہی تھی ایک دوسرے سے، ہم ہر سیاسی جماعت کے پاس گئے، اور بلکہ ہم نے پورے انٹلیکچوئلس کو کراچی میں بلایا. بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی. اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے جسٹ اچھلنا شروع کر دیں، ہم کہیں ہم نے بڑا کام کیا ہے، لیکن فزکس کی روح سے کیونکہ ہم نے ڈسٹینس نہیں کور کیا تو ہم نے کوئی کام نہیں کیا. یا ہم 10 کلو کے 2 کینز لے کے کھڑے ہو جائیں. کوشش کیسی کوشش کی ہے کہ مطلب آپ ایک نمائندہ جماعت کے نمائندہ ہیں، آپ عوام کے لیے اگر ریلیف نہیں دے سکے تو پھر کیسی نمائندگی؟ میں آپ سے کر رہا ہوں. دیکھیں مسلم نون کی حکومت بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ہم سب سے پہلے جو گئے اس سینیریو سے میں جو الیکشن کا وہ سینیریو تھا اس سے پہلے وہ نون لیگ کے پاس گئے، نواز شریف صاحب کے پاس گئے، اور ان کے سامنے جا کے ہم نے کہا، انہوں نے اس کو ایگری کیا. ویسے ہمیشہ آپ کے دروازے پہ ساری پارٹیز آتی نہیں، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ گئے ہیں. دیکھیں اس وقت صورتحال یہ تھا کہ بڑی عوام کے مفاد میں نہیں، میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کر رہا جو مذاق کا سب بنے، لیکن میں لٹرلی کیونکہ میں اندر کا آدمی ہوں اور میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں، کوشش کرتا ہوں جھوٹ نہ بولوں. اگر کوئی الزام بھی آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ میں وہی بات کرتا جو الفاظ آپ مجھ سے سننا چاہ رہی ہیں میں لیکن لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری نیت یہی تھی کہ اس وقت
خاص طور پہ کراچی کی. دیکھیں دوسری جگہوں کا یہ المیہ نہیں ہے جو کراچی کا المیہ ہے. سندھ کے شہری علاقوں المیہ کے پورے پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا ہو, بلوچستان ہو, پنجاب ہو, وہاں کے وہی لوگ حکومت میں آتے ہیں جو اپنی تمام جگہوں کے لوگوں کو ایکول سمجھتے ہیں. لیکن کراچی کا المیہ یہ ہے ہمارے سندھ کے شہری علاقوں کا کہ جہاں پہ جو ہمارے حکمران آ رہے ہیں مسلسل, وہ اس علاقوں سے تعلق نہیں رکھتے کہ جہاں سے جو ہے جو یہ شہر کے لوگ جو جن مسائل کا شکار ہیں اس لیے ان کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. اس لیے یہ ہمارا بہت بڑا المیہ بن گیا ہے. لیکن ہم ہر سیاسی جماعت کے پاس گئے, انہوں نے ہمارے پروگرام سے ایگری کیا. لیکن قدرتی بات یہ کہ ووٹ جب نکلا باہر تو اس طرح کا جو وہ مینڈیٹ سب کو نہیں ملا کہ وہ بڑے فیصلے کرنے کی, کیونکہ یہ آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی. یہ ایک ایسا ہم نے وہ پیش کیا ہے, اس کے لیے لازمی 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی. اور اس وقت کوئی بھی پاکستان میں انٹرسٹڈ نہیں نظر آ رہا ہے ہمارے علاوہ کہ ہم اس کو. اچھا بات جو ہو رہی تھی میں اس کو ذرا سا دوسرا زاویہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پروگرام نہیں تھا, آپ نے وہاں سے مجھے بات کو لیا تھا. لیکن دیکھیں اب یہ ایک مسلسل ایک سائیکل چل رہا ہے کہ 2-2.5 سال ایک جو وہ مختلف جماعتوں کا گروپ ہوتا ہے جو وہ حکمرانوں کو گالی دے رہا ہوتا ہے, کچھ عرصے بعد وہ پھر اس میں آ جاتے ہیں اپنا اپوزیشن میں, وہی بات ہے وہ ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, برا کہہ رہے ہو. سیم بات آپ دیکھیں مسلسل ایک وہی سائیکل چل رہا ہے. کوئی بھی پاکستان کے عوام کی بات نہیں کر رہا, نہ کوئی پاکستان عوام کو کوئی ریلیف دینے کی بات کر رہا ہے. اور جو اختیار میں آتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ ریلیف دینے کی کہیں نہ. IMF نے تک کیا ہے, قرض کی لے کے پیتے تھے میں, اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی. ابھی یہ حل نہیں ہے. پاکستان مسلسل دلدل میں دھستا چلا رہا ہے. کتنا قرض لیں گے, اس کا سود اس وقت پتہ ہے اس سال پاکستان کو کتنا سود ادا کرنا ہے. اب تو قرض لے رہے ہیں نہیں وہ تو پچھلا میں اس پہ بات کر رہی ہوں, نیا سود لے رہے ہیں جس پہ خوشیاں منانے 1.1 ارب ڈالر ان پہ آ گیا. یہ تو مونگ پھلی ہے, مونگ پھلی بھی نہیں ہے. 8,200 ارب روپیہ کتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سال صرف سود دینا ہے. آپ کا جو آپ نے بجٹ لاسٹ ایئر رکھا تھا تقریباً 2500 اس کا ارب روپے کا, اس میں سے صرف آپ کو 25,000 ارب کا تقریباً ایسا تھا, تو اس میں سے آپ کو 1/3 تو صرف سود میں دینا ہے. سر قطع کلامی آپ, لیکن اس نہج پہ لایا کون؟ عوام تو نہیں لائی نا. عوام کے تو بات ہی نہیں کر رہا نا, خالی سب کا کردار ہے اپنا اپنا. میرے مشاہدے کے مطابق دیکھیں یہاں تک تو آپ کی بات صحیح کہ MKM سب جگہ گئی, انہوں نے بولا آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن سب نے پھر صرف یہی بولا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ MKM کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں غلط ہیں, یہ نہیں کہ دوسرے کہاں غلط ہیں. اگر میں MKM کی جگہ ہوں تو مجھے لگے گا میں کہاں چکا. MKM نے اپنے آپ کو موبلائز نہیں کیا, نہ اس لیول پہ پری الیکشن موبلائز کیا, نہ پوسٹ الیکشن ابھی موبلائز کر رہی ہے. جیسے آپ نے ایک ہنٹ دیا تھا کہ ان کو روڈوں پہ ہونا چاہیے تھا, ان کو لوگوں کے گھروں پہ ہونا چاہیے, یہ لوگوں کے دل جیتتے دوبارہ. وہ MKM جو 80s میں تھی وہ MKM باہر آتی, وہ نظریاتی لوگ باہر آتے, وہ فیلنگ دیتے, وہ احساس دلاتے کہ ہاں MKM کے اندر آج بھی وہ غیرت ہے, وہ معیار ہے, وہ مزاج ہے, تو لوگوں کے دل جیتتے, تو لوگوں کو پھر لگتا کہ ہاں کوئی ہمارے آواز. تو بہرحال وہاں چونکہ if they accept it, اگر وہ اس بات کو ایکسیپٹ کریں اور اپنے آپ کو رائٹ ٹریک پہ لے آئے تو ابھی بھی کچھ گین کر سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کوئی غیر سیاسی کردار جو ہے وہ ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں, کچھ میدان میں آنے والے ہیں, کچھ ایسا سینیریو دیکھ رہے ہیں مفاہمت کے لیے. میں جتنا دور اندیشی سے چیزوں کو دیکھنے کی عادت رکھتا ہوں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنا کوئکلی ابھی آ رہا ہے. ابھی سٹیٹس کو مینٹین رہے گا. لانگ رن میں کوئی ایکسٹریم ایونٹس ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اچھا, جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا موڈ یہ نظر آ رہا ہے صاف صاف کہ اب انہوں نے اس سسٹم کو چلانا ہے, کیونکہ مجبوری نہیں, دے کین ناٹ افورڈ اٹ. میں نے ایسے عرض کیا ایک جملہ کہا کہ اس ملک کے اندر جو اب فیصلے اور معاملات ہوں گے وہ سیاستدان اور لیڈران ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, خطے کی صورتحال ڈیسائیڈ کر رہی ہے جو کہ جیو پولیٹیکل سچویشن. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے بیانات آتے ہیں, حکومتی بیانات, پاسپورٹ بنانے کے لیے کاغذ نہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ریکارڈ توڑ رہی ہے, 73,000 72,000 پہ چلی گئی ہے. یہ کیسے یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر, اسٹاک مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے اور کیا کہتے ہیں اپنا دوسری مارکیٹس کس طرح بہیو کر رہی ہیں, انڈسٹریل سیکٹر کیا کہہ رہا ہے, میڈیا کس طرح. تو یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. انڈیکیٹرز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر کیا سچویشن چل رہی ہے. بخار جب آپ چیک کرتے ہیں 102 ٹیمپریچر ہوتا ہے, باہر وہ دکھاتا ہے تھرمامیٹر, اندر کیا چل رہا ہے تھرمامیٹر یہ نہیں بتاتا, وہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ملک کے اندر کی صورتحال ہے وہ الگ ہے, بیک ہینڈ کیا ہوتا ہے وہ الگ ہے, آرٹیفیشلی چیزیں ہینڈل ہو رہی ہیں, پسے پردہ کیا ہے اور درے پردہ کیا ہے وہ الگ مزاج ہوتا ہے.
ट्यूनिंग होती है, फाइन ट्यूनिंग होती है और वो की जाती है, वो हर मुल्क की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि ये गौर कीजिए, खित्ते की सूरत हाल डिसाइड करेगी इस मुल्क के अंदर क्या होना है और क्या हो रहा है। इस ये मुल्क का जो पूरा स्टेट है ना, जिसको हम स्टेट कहते हैं, उसमें जुडिशरी एस्टैब्लिश सब शामिल है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता इतना ज्यादा हल्ला गुल्ला मुल्क के अंदर। आपने जो कर लिया ना, अच्छा किया बुरा किया, अब उसको आपको आगे लेके चलना पड़ेगा, बार बार चेंज आप afford नहीं खित्ते की सूरत हाल कैसे डिसाइड करके फिर हमारी खुद मुख्तारी कहाँ गई खालिद साहब? देखिए खित्ते की मादर खालिद साहब अगर कहते हैं जी ठीक है, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। खित्ते की सूरत हाल इस तरह डिसाइड करती है कि जो आपके आस पड़ोस में जो चीज हो रही है ना, वो प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, आप मजबूर होते हैं कुछ अमल सब करने आगे निकल गए, हम ही पीछे रह गए। को। यही हाल है, हमें आगे निकलना चाहिए। हाँ असल में बात यह है कि बिल्कुल सलमान सही कह रहे हैं कि एक मसनूई कैफियत है जो एक स्टॉक आपको सरमाएदार है, 4 जगह सरमाएकारी करता है, बस स्टॉक में करता है, गोल्ड में करता है, डॉलर में करता है, या फिर लैंड में प्रॉपर्टी में करता है। आप देखेंगे से एक तरफ जब बूम करता है तो बकाया 3 चीजें पीछे जा रही होती हैं। अभी गोल्ड में करेगा, गोल्ड ऊपर जाने लगेगा, स्टॉक नीचे आ जाएगा। तो वही तो कह रहा हूं, तो ये असल चीज है कि आपकी इंडस्ट्री लग रही है, ठीक है, आपको क्या एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, आपकी क्या सरमायाकारी हो रही है, आपका जो अपना जो सरमायाकार है वो मुतमईन है, आपका पैसा बाहर से अंदर आ रहा है मुल्क है या मुल्क से बाहर जा रहा है, ये सब कुछ हो या ना हो, सूरज पे टैक्स लग गया है। और जो पुलिस है ना, इस्लामाबाद की पुलिस, उसने जितनी मुफ्त फैसिलिटीज वो दे रही थी आवाम को, वो सारी उसने खत्म कर दी। और वो तो अब बकरे उठा के ले जा रहे हैं, आपने देखा कल वीडियो देखा, फिर बेचारे को बकरे वाले को खड़ा करके, नहीं वो उनकी तरफ से तरदीद आ गई थी, उन्होंने कहा कि जी ये वो तो बेचारा रोड पे आ रहा था, इसलिए तरदीद आ गई, उन्होंने कहा कि तरदीद आई है। यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है, वो बेचारा बकरे वाला फंस जाता है, वो कहता है भाई मेरी बकरा दे दो, मैंने यही कहा तो मैंने मिसाल गलत परसेप्शन ऐसे बन जाते हैं कि फिर वो अगर सही भी चीज हो रही होती है तो जहन जो है वो नेगेटिव ही उसको एक्सेप्ट करता है। जेन्युइन नहीं है चीजें जी, जेन्युइन नहीं चीजें, जेन्युइन जब होगी जब मैं और आप मुतमईन होंगे, आम आदमी मुतमईन होगा, सब होंगी, समझ लो इसका मतलब सरमायाकारी हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। इकबाल का एक और शेर अर्ज करते चलूं, वो फरमाते हैं तमद्दुन तसव्वुफ शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम, हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। बस ये हमारा बहुत खूब। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? अब वक्त बिल्कुल मैंने तो मैसेज दिया है कि पाकिस्तान जबरदस्त मुल्क है, इसको सही किया जा सकता है। सिर्फ जो जिनके हाथ में, मैं उनको कह रहा हूँ कि जिनके हाथ में इख्तियार है वो फैसले करें इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान सही हो जाएगा, और अगर नहीं करेंगे तो इतना बिगड़ चुका है फिर शायद काबू में ना आए। अल्लाह ताला रहम करे। बहुत शुक्रिया शेख खालिद सुल्तान साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। सलमान राजा साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए। नाज़रीन, जो हमारे गेस्ट आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि वो ना सिर्फ मसाइल को उजागर करते हैं बल्कि उनका हल भी पेश कर देते हैं, और यही जो साहिब इक़्तिदार हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो इन तमाम मसाइल के हल की तरफ जाएं, मजीद मसाइल पैदा ना करें, खासतौर पर आवाम के लिए, क्योंकि अब आवाम में अब इतना हौसला है नहीं कि अब वो कुछ चीज़ों को फेस करेंगे। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।